بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من تاب، قرآن پاک نے دو قسم کے پیروں کا حال ذکر کیا، دو قسم کے، ایک گمراہ مولوی اور پیر، اور ایک نیک اور اچھے پیر اور راہبان یہ اہل شرع لوگ۔ تو قرآن پاک جو ہے، جو برے مولوی پیر وہ ہیں جو اپنی عبادت کرواتی ہیں۔ تمہیں نہیں پتا اپنی عبادت کرواتی؟ کبھی اس صحابی بے ایمان کو نہیں دیکھا تھا؟ لوگوں سے سجدے کرواتا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے بے ایمان پیر وہ خود مشرک ہیں اور لوگوں سے سجدے بھی کرواتے ہیں، اپنی عبادت پہ راضی ہیں، تو وہ تو ہوں گے جہنم میں۔ اس لیے فلم یستجیبوا لہم، وہ پیر سارے جہنم میں ہوں گے، اور کچھ لوگ نیکوں کو پوچھتے ہیں، نیک اللہ والوں کو، تو لم یستجیبوا لہم کا پھر کیا معنی؟ وہ جنت میں چلے جائیں گے اور مشرک جہنم میں ہوں گے، وہ نہ ان مشرکوں کی سن سکیں گے اور نہ جواب دے سکیں گے۔ فَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ جس دن اللہ پوچھے گا، ذرا خیال کرو، اللہ کس کے بارے میں سوال کرے گا؟ اکابر کو کتنا مانا تھا، مولویوں پیروں کو کتنا مانا تھا؟ اللہ کس چیز کا پوچھے گا؟ ماذا، بولو عجبتم المرسلین، میرے رسولوں کو کتنا مانا تھا، میرے رسولوں والا مسئلہ کتنا مانا تھا؟ جہاں کسی مولوی کا سکہ نہیں چلے گا، کسی گدی نشین کا سکہ نہیں چلے گا، جہاں سکہ چلے گا دعوت الرسل کا، رسولوں کی دعوت والا سکہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ ماذا اجبتم المرسلین۔ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا تم نے بریلی والوں کو مانا تھا یا نہیں، گولڑے والے کو مانا تھا یا نہیں، سیال والے بے ایمان کو مانا تھا یا نہیں، اور فلانے کو مانا تھا۔ اور یہ بھی قیامت کے دن نہیں پوچھو گی حضرت تھانوی کو مانا تھا یا نہیں، فلانے بزرگ کو مانا تھا یا نہیں، کیا پوچھو گی؟ محمد مصطفیٰ کے مشن کو مانا تھا یا نہیں؟ ماذا اجبتم المرسلین فعمیت علیہم، پر پوشیدہ ہو جائیں گی۔ آدمی ہوتا ہے نا، ہزار بہانہ بناتا ہے، او جی یوں ہو گیا، او جی یوں ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے بہانے بھی گم ہو جائیں گے، وہاں منہ بند ہوگا، بہانے بھی نہیں بنا سکیں گے۔ الانباء یومئذ، اس دن فہم لا یتساءلون۔ پھر دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پرچہ اگر نہ آتا ہو تو آدمی پوچھ نہیں لیتا، جو اوپر نگران ہوتی پوچھ لیتا ہے کہ نہیں پوچھ لیتا؟ امتحانی بورڈ میں بیٹھا ہو، آج کل تو موبائلوں کے زمانہ ادھر لگا دیا، سب کچھ ہو گیا، پرانے زمانے میں پوچھ لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں خود بھی جواب نہیں بن سکے گا اور ایک دوسرے کی نقل بھی نہیں مار سکیں گے، ایک دوسرے سے پوچھ کے بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ لا یتساءلون، کیا لکھا ہے یومئذ کے نیچے؟ خود بھی نہ سمجھیں گے، دوسروں سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، بشارت ہے بہرحال وہ شخص جو توبہ طائب ہو گیا، کس سے؟ من الشرک، حاضر المانی، شرک چھوڑ دیا، وآمن، اور مسئلہ مان لیا، صدق بتوحید اللہ الجلالین۔ آمنہ کا معنی صدق بتوحید اللہ الجلالین، ایمان لایا، تصدیق کی اللہ کی توحید کی، فعمل صالحا، اور کام کیے بھلے، فعصا، شاہی وعدہ ہے یقین کر لے ان یکون من المفلحین،
المفلحین، اے فلاح پانے والوں سے۔ دوستو بزرگوں، ساری کی ساری کامیابی دین میں رکھی ہے۔ یہ ہوگا لیکن پہلے کیا ہوگا؟ تابا، شرک چھوڑے گا، آمنا، مسئلہ توحید مانے گا۔ دین کیا ہے؟ شرک چھوڑے گا، مسئلہ توحید مانے گا، عمل صالحہ، بدعات کے خلاف جہاد کرے گا، سنت پر اجتہاد کرے گا، محنت کرے گا، سنت پہ مضبوط ہوگا، بدعتوں کے خلاف ہوگا۔ یہ دوستوں بزرگوں پورے کا پورا دین ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ تو سمجھ آئیے بات؟ ہاں، پورے کا پورا دین کیسے آئے گا؟ اور کل شریف پر بھی بیٹھا ہے بے ایمان، اور پگڑی ایسی رکھی ہے نا، اور دبر تک پگڑی جا رہی ہے پیچھے، اور بیٹھا ہے وہاں دیکھ کے قریب جا کے، اس سے پوچھو نا تو بے ایمان تو چلے پر تھا، ادھر کیسے آ گئی؟ ہاں، جوڑ پیدا ہو رہا ہے، جوڑ ہے یا چاولوں والی خوشبو ہے؟ آگے آگے بے ایمان ایسا ہو گیا جیسے اس نے اس سے کوئی اگاڑی لے لی ہے، سالانہ وظیفہ اگاڑنے آیا ہے، بڑا ادھر بھی چادر، ادھر پیچھے بھی ترا، اور مونچھے بھی بالکل ماشاءاللہ اتنی بھی لوگ صحیح ہوئی، سارا رگڑا، اور آگے قریب ایسے بیٹھا ہوگا نا بھائی، اگر اس نے افتتاح نہ کیا تو میت کی خیر نہیں ہے، افتتاح بھی یہی جا کے کرے گا۔ اور خدا کے بندے بدعات میں رہ کے محمد مصطفیٰ کی سنت کی چھت آ نہیں سکتی۔ سنت کی حلاوت تب محسوس ہوگی جب بدعات سے نفرت کرو گے، سنت کی چاشنی تب معلوم ہوگی جب بدعات سے نفرت کرو گے، ایمان کا نور تب نصیب ہوگا جب شرک اور مشرک سے نفرت کرو گے۔ اگر شرک اور مشرک سے نفرت نہیں تو نور ایمان نہیں مل سکتا، بدعت اور بدعتی سے بغض نہیں تو نور سنت نہیں مل سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، پورے کا پورا دین خدا کی قسم یہی ہے، توحید پہ ڈٹ جا، شرک اور مشرک کے خلاف کھڑا ہو جا، سنت پہ پکا ہو جا، اور شرک و بدعت کے خلاف، بدعت کے خلاف نفرت کر۔ یہ پورے کا پورا دین ہے۔ اگر ایسے ڈٹے گا نا، اللہ پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے دے گا۔ لیکن ڈٹ تو صحیح، یہ وَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بہرحال وہ شخص تابا جس نے توبہ کی شرک سے، وآمنا اور ایمان لایا، صدق بتوحید اللہ، وعمل صالحا اور کام کیا بھلا، فعصا یقین سے سمرائے یہ کہ ہوگا من المفلحین، کامیاب ہونے والوں سے، من المفلحین۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، دلیل اصلی اول، اور رب تیرا یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہے، ویختار اور خود ہی پسند کرتا ہے، خود ہی چھانٹی کرتا ہے، ویختار ما کان لہم الخیرہ نہیں ہے واسطے جن سے مخلوق کے کوئی اختیار۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے کہ مشرک شریک ٹھہراتے ہیں۔ ربو کا یخلق ما یشاء، رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہے، یعنی تصرف ما فوق الاسباب، یختارو اور پسند کرتا ہے جو چاہے، یعنی اختیار ما فوق الاسباب، ما کان لہم الخیرہ، نہیں ہم ضمیر لکھا ہے نا مخلوق، جن خا انسو ساری مخلوقات پر ہے، کسی پر لکھا ہے کبیر اور بارے محیط نے یہی معنی کیا، الخیرہ اختیار۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ شریکوں سے اور بلند ہے ان چیزوں سے کہ مشرک شریک
ٹھہراتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ اور رب تیرا دلیل اصلی دو میں اور رب تیرا جانتا ہے تیرا رب جانتا ہے کیا ہے مسند فعلی کی تاخیر اثر کے لیے ہے رَبُّكَ يَعْلَمُ پڑھا مختصر معنی میں مسند فعلی کی تاخیر کس کے لیے ہوتی ہے اثر کے لیے جہاں تیرا رب ہی جانتا ہے وہ چیزیں جو چھپاتے ہیں سینے ان کے اور وہ چیزیں جو ظاہر کرتے ہیں جب متصرف ما فوق الاسباب بھی اللہ عالم ما فوق الاسباب بھی اللہ ہی تو پھر سمجھ لو دونوں دلیلوں کا نتیجہ واللہ لا الہ الا ہو دیکھا نا آ گیا قانون الہ والا مسئلہ اللہ کے سوا متصرف ما فوق الاسباب بھی کوئی نہیں اور عالم ما فوق الاسباب بھی کوئی نہیں الہ تو اب الہ بھی کوئی نہیں والا اللہ الحمد ہو جہاں پر بھی اثر ہے اسی ہی کے لیے ما فوق الاسباب سب تعریفیں اسی ہی کے لیے صفات کارسازیہ بالاولی دنیا میں اور آخرت میں اور بات سے اسی ہی کے حکم تشریعی ہو تکوینی ہو علت حرمت کا حکم ہو تعلیل و تحریم کا حکم ہو ثواب گناہ کا حکم ہو قانون سازی کا حکم ہو وضع شریعت کا حکم ہو الحکم اور امر تکوینی صحت کا حکم ہو مرض کا حکم ہو حاجت روائی کا حکم ہو توفیق کا حکم ہو خذلان کا حکم ہو جو حکم بھی ہے الحکم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور طرف اسی ہی کے لوٹائے جاؤ گے لا الہ غیرہ اضرب المعانی نہ اس کے غیر کی طرف